حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صلوات محمد. آیت کریمہ کی ذیل میں جو معروضات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ان کا سلسلہ 4 مراحل سے گزرنے کے بعد اس 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، جس میں مجھے آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں یہ گزارش کرنا ہے کہ مولا کائنات کا رشتہ قرآن حکیم سے کیا ہے اور کس طرح مولا کائنات نے امت اسلامیہ کو اپنے قول و عمل سے قرآن حکیم کی طرف متوجہ کیا ہے، کس طرح قرآن کو یاد دلایا ہے اور کس طرح اپنی زندگی میں قرآن کو یوں سمو دیا ہے کہ اگر انسان قرآنی تعلیمات کو مجسم شکل میں دیکھنا چاہے تو اس کردار کے علاوہ کوئی دنیاوی کردار نہ ملے گا۔ سرکار دو عالم کا مشہور و معروف ارشاد گرامی ہے، جہاں پیغمبر اسلام نے علی اور قرآن کے رشتے کو واضح کیا اور فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ۔ یہ ایک انفرادی اعلان تھا کہ سرور کائنات نے مولا کائنات کے بارے میں فرمایا، ورنہ حضور نے وقت آخر تمام اہل بیت کے بارے میں ایک مشترک اعلان فرمایا، وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض۔ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک کا نام ہے قرآن اور ایک کا نام ہے اہل بیت۔ یہ ہماری فطرت ہیں، یہ ہمارے اہل بیت ہیں جن کو میں قرآن کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور یاد رکھو، جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔
اور یہ دونوں آپس میں جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر بنوائیں۔ سرکار دو عالم نے تمام فطرت اور اہل بیت کے بارے میں اپنی حیات کے آخری لمحات میں اعلان کر دیا تھا کہ اہل بیت اور قرآن میں جدائی ناممکن ہے، لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض کوثر پر وارد ہوں۔ اور مولا کائنات کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ حضور نے اعلان فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، جس کا ایک اندازہ ہمارے ان تذکروں سے بھی کیا جا سکتا ہے، ورنہ ظاہر آج کی رات ذکر قرآن کی رات ہے، آج کی رات نزول قرآن کی رات ہے، آج کی رات جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں خود قرآن نے اپنی تاریخ بیان کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پروردگار عالم کا اعلان ہے ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اتنی محترم رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ یہ رات شب قدر در حقیقت نزول قرآن کی رات ہے، لیکن اگر اہل بیت اور قرآن میں جدائی ممکن ہوتی تو ہم ایک دن معین کرتے اہل بیت کے تذکرے کا، ایک دن معین کرتے قرآن کے ذکر کا، مگر جب دونوں الگ نہیں ہو سکتے تو جہاں ذکر قرآن ہوگا وہیں ذکر اہل بیت ہوگا، جہاں ذکر اہل بیت ہوگا وہیں ذکر قرآن ہوگا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ اہل بیت کی حیات طیبہ کا ذکر ہوا تو وہ ذکر بھی قرآن سے الگ نہ ہو سکا۔ بات مختصر گزارش کرنا چاہتے ہوں اس لیے کہ اس کے بعد اعمال کا سلسلہ ہے اور زیادہ وقت آج بہرحال ان اعمال میں صرف کرنا ہے، لیکن ایک بہت سامنے کی بات ہے، ہم نے جب ذکر اہل بیت کا آغاز کیا، مولا کائنات کی حیات طیبہ کا تذکرہ شروع کیا، علی اس دنیا میں آئے، خانے کعبہ سے باہر نبی کی آغوش میں آئے تو ہم تو علی کا ذکر کر رہے تھے، علی کی حیات بیان کر رہے تھے، مولا کائنات کی ولادت کا ذکر کر رہے تھے، مگر مولا کائنات نے آغوش پیغمبر میں آنے کے بعد اپنے تذکرے کو خود قرآن مجید سے ملا دیا، اپنے ذکر کو قرآن حکیم سے وابستہ کر دیا۔ نبی کی گودی میں آئے، حضور اجازت ہے میں کچھ پڑھوں، پیغمبر نے اجازت دی اور اس کے بعد سلسلہ تلاوت شروع ہو گیا، توریت پڑھی، انجیل پڑھی، زبور پڑھی اور آخر میں قرآن مجید کی تلاوت کی، یعنی حیات شروع ہو رہی علی کی، تذکرہ ہوگا علی کا، مگر علی نے نبی کی آغوش میں قرآن پڑھ کے اپنے ذکر کو قرآن سے ملا دیا۔ اب جہاں جہاں میری حیات کا ذکر ہوگا وہاں ذکر قرآن ساتھ رہے گا، تو قرآن نے بھی آواز دی یا علی اگر تم نے اپنے ذکر کو میرے ذکر سے ملا دیا تو جہاں جہاں میری آیتوں کا ذکر ہوگا وہاں تمہارا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ اور اس خصوصیت کے ساتھ توجہ کریں گے، اس امتیاز کے ساتھ کہ دنیا میں جب دنیا ذکر انسان، ذکر صاحب ایمان، اس کو جب ذکر قرآن سے ملایا جاتا ہے تو دو طرح کے رشتے پائے جاتے ہیں۔ ہمارا رشتہ بھی قرآن سے ہے، ہر مسلمان کا رشتہ قرآن سے ہے، ہر صاحب ایمان کا تعلق قرآن سے ہے، مگر ایک امتیاز ہے، ہمارا رشتہ قرآن سے کیا ہے؟ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، ہم نے پڑھ لیا، قرآن سے رشتہ قائم ہو گیا، نہیں پڑھا ٹوٹ گیا۔ قرآن نے کہا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے واجب کیے گئے، ہم نے رکھ لیا، قرآن سے رشتہ قائم ہو گیا، نہیں رکھا، رشتہ ٹوٹ گیا۔ قرآن نے کہا حج واجب ہے، ہم نے حج کر لیا، قرآن سے رشتہ قائم ہو گیا، نہیں کیا، رشتہ ٹوٹ گیا۔ تو قرآن حکم دیتا جائے، قرآن حکم دیتا جائے، ہم عمل کرتے جائے تاکہ ہمارا رشتہ قرآن سے مضبوط ہوتا جائے، ورنہ اگر ادھر سے آیتیں آتی رہیں اور ہمارے عمل نے ساتھ نہ دیا تو قرآن تو رہے گا مگر ہمارا اور قرآن کا رشتہ نہ رہے گا۔ قرآن نے ہمارے اعمال کی ذمہ داری نہیں لی ہے، ہمارا فرض ہے کہ احکام میں قرآنی پر عمل کریں، وہ جو کہتا جائے عمل کرتے جائیں، تو جتنا عمل کرتے جائیں گے اتنا
طرح ہی قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا جائے گا. جہاں عمل ٹوٹ جائے گا وہاں قرآن سے ہمارا رشتہ بھی قطع ہو جائے گا. تو یاد رکھیے گا سب کا رشتہ قرآن سے یہ ہے کہ قرآن کہے مسلمان کرے. قرآن نے اس کی ذمہ داری نہیں لی کہ مسلمان کرے اور قرآن کہے. توجہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا اس کا رشتہ یہ ہے وہ کہتا جائے ہم کرتے جائیں تاکہ رشتہ قائم ہو جائے اور نہ کریں گے رشتہ ٹوٹ جائے گا. مگر آل محمد سے جو قرآن نے تعلق رکھا ہے وہ ایک امتیازی تعلق ہے. ہم کہتے جائیں تم کرتے جاؤ تم کرتے جاؤ ہم کہتے جائیں. کبھی آیت پہلے آئی عمل بعد میں ہوا, کبھی عمل پہلے ہو گیا قرآن نے بعد میں دوہرا کیا. یہ عمل کرتے جائیں قرآن ان کی عظمت کا اعلان کرتا جائے ان کے عمل کا اعلان کرتا جائے. اور ظاہر ہے اس مقام پر ممکن ہے کسی کو یہ خیال پیدا ہو کہ یہ تنہا آل محمد کا امتیاز تو نہیں. بہت سے لوگ ایسے کہ انہوں نے عمل کیا ہے قرآن نے بیان کیا ہے وہ کیا نہیں. اگر منافقین کھڑے ہو جائیں یہ کہنے کے واسطے آپ میدان میں لڑے تو خدا نے آپ کے جہاد کا ذکر کیا, آپ نے انگوٹھی دی خدا نے آپ کی زکات کا ذکر کیا, آپ مصلی پر آئے خدا نے آپ کی نماز کا ذکر کیا, تو ہم جب باہر بڑھے تو کیا خدا نے ذکر نہیں کیا؟ انصاف سے بتائیے. مسلمانوں یاد کرو تم بلندیوں پر جا رہے تھے رسول تمہیں پکار رہے تھے تم مڑ کے دیکھتے رہیں گے. تو یہ تو ذکر علی نہیں ہے, یہ علی کا ذکر تو نہیں ہے. جس کا بھی ذکر ہو اس سے بحث نہیں ہے, لیکن جس کا بھی ذکر ہے اگر وہ کھڑا ہو جائے یہ کہنے کے واسطے کہ اس میں علی کا کیا امتیاز ہے. اب بات سمجھ گئے نہیں اس میں علی کا کیا امتیاز ہے. اگر علی نے ایک کام کیا خدا نے بیان کر دیا, نبی نے ایک کام کیا خدا نے بیان کر دیا, حسنین نے ایک کام کیا خدا نے بیان کر دیا, سب نے مل کے روٹیاں دے دی خدا نے بیان کر دیا. تو جو ہم نے کہا ہے اور جو ہم نے کیا ہے وہ بھی تو خدا نے بیان کیا ہے. ہمارا قول بھی قرآن میں ہے, ہمارا عمل بھی قرآن میں ہے. ہمارا ہی قرآن قول تھا قالوا نشهد انك لرسول اللہ. جب خدا یہ کہہ رہا تھا پیغمبر تمہارے پاس لوگ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نشهد انك لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, اور خدا بھی کہتا ہے کہ آپ رسول ہیں, تو ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ قول علی تو نہیں تھا, یہ قول آل محمد تو نہیں تھا. اذا جاءك المنافقون, تو جو منافقین نے کہا قرآن نے اسے محفوظ کیا ہے, جو کافروں نے کہا خدا نے اسے محفوظ کیا, جو منافقوں نے کیا خدا نے اسے محفوظ کیا, جو کافروں نے کیا خدا نے اسے محفوظ کیا. تو قرآن میں سبھی بھی محفوظ ہے, اس میں کسی کا امتیاز تو نہیں, کسی کا امتیاز تو نہیں ہے, اور بے شک امتیاز نہیں ہے. مگر جو بات میں کہہ رہا تھا آپ اس پر توجہ فرمائیں. دنیا میں کوئی انسان بھی ہو اس کا چرچا تذکرہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. ایک آدمی مر گیا, 4 آدمی اکٹھا ہوئے کہ خدا غریق احمد کرے 4 مومن تھے, کیا نیک کردار تھے, کیا اچھے آدمی تھے, کیا سخی تھے, کیا کریم تھے, کیا بہادر تھے. ایک آدمی کے مرنے کی خبر آئی تو خدا غارت کرے کیا منحوس تھے, کیا ناراض تھا, کیا بے ایمان تھا. تو ذکر تو ان کا بھی ہو رہا ہے, ذکر ان کا بھی ہو رہا ہے. تو اگر یہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں آپ میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ چرچا آپ کا بھی ہو رہا ہے اور چرچا ہمارا بھی ہو رہا ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چرچا ان کا بھی ہے ان کا بھی ہے. مگر ایک تذکرہ وہ ہے کہ جسے کوئی نہیں چاہتا. یہ تو بچوں کا ایک بڑی قیمتی بات گزاری. ایک تذکرہ وہ ہے جسے کوئی نہیں چاہتا, اور ایک تذکرہ وہ ہے جس کی حسرت میں سب مرے جا رہے ہیں. میں جملے یاد دلاؤں تو ذکر تو ہر ایک کا ہوتا ہے, باتیں سب کی دہرائی جاتی ہے,
مگر کسی کا ذکر دہرایا جاتا ہے اس لیے کہ اب یہ کردار نہ دہرایا جائے، اور کبھی ذکر دہرایا جاتا ہے اس لیے تاکہ سب اسی کردار کو اپنا لے۔ تو چرچا اچھائی کا بھی ہوتا ہے، برائی کا بھی ہوتا ہے، مگر دونوں کے تذکرے میں فرق ہوتا یا نہیں؟ یا زیادہ واضح تو ایک ہی فکرے میں خدا بھی ہے، شیطان بھی ہے؟ نہیں، غور کریں، ایک ہی فکرے میں خدا بھی ہے، شیطان بھی ہے۔ کیا جب شیطان سے پناہ مانگنا ہوتی ہے تو خدا کا نام نہیں آتا؟ نہیں، غور کیا انہوں نے کیا کہا؟ جب شیطان سے پناہ مانگنا ہوتی ہے تو کیا خدا کا نام نہیں آتا؟ پہلے تو خدا ہی کا نام آتا ہے۔ شیطان رجیم کا ذکر تو بعد میں آتا، اعوذ باللہ، تب من الشیطان الرجیم، تو پہلے اللہ کا ذکر آیا تب شیطان کا ذکر آیا۔ تو شیطان کہے ہم نے اتنا بڑا کام تو کر ہی دیا کہ جب ہمارا ذکر آئے گا خدا کا ذکر ساتھ رہے گا، اور ہم نے اپنے ذکر کو ذکر خدا سے ملا دیا۔ ہم سے پناہ بھی مانگو گے تو نام خدا لینا پڑے گا، اور کیا ہے تو نام تو دونوں کا آیا، نام خدا بھی آیا، نام شیطان بھی آیا، لیکن دونوں تذکروں کے بعد بھی خدا خدا رہا، جو ہے خدا خدا رہا، شیطان شیطان رہا۔ مسلمان نے کلمہ پڑھا، مسلمان نے کلمہ پڑھا تو کیا خالی خدا کا کلمہ پڑھ لیا اور کسی کا ذکر نہیں آنے پایا؟ لیکن نظام الٹ گیا، وہاں ذکر شیطان سے پہلے ذکر خدا، اور یہاں ذکر خدا سے پہلے ذکر شیطان۔ دیکھو سلمان نے کلمہ پڑھا تو کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو جتنے شیطانی خدا تھے ان کا ذکر پہلے آیا، اور جو خدا برحق تھا اس کا ذکر بعد میں آیا۔ الہ سب پہلے آ گئے جن کو ٹھکرانا ہے، جن کا انکار کرنا ہے، اور وہ اللہ بعد میں آیا جس کا اقرار کرنا ہے، جس کا اعتراف کرنا ہے، جس پر ایمان لانا ہے۔ تو ذکر اس کا بھی چل رہا ہے، ذکر اس کا بھی چل رہا ہے، نام ان کا بھی آ رہا ہے، نام ان کا بھی آ رہا ہے۔ لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ خالی چرچا ہوتا رہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ خالی ذکر ہوتا رہے۔ یہ دیکھو جب سب کا ذکر ہوتا ہے تو کس کا ذکر کس انداز سے ہوتا ہے؟ میں اسی جملے کو محسوس کرنا چاہتا تھا کہ ذکر سب کا ہوگا مگر کس انداز سے ہوگا۔ اتنا فرق ہے کہ جب دنیا کا ذکر آیا تو کسی میں تمنا نہ پیدا ہوئی کاش ایسا ہی ذکر ہمارا بھی ہوتا۔ نہیں، اب محسوس کر میں کیا کہہ رہا ہوں، جب دنیا کا ذکر آیا تو کسی میں یہ تمنا نہ پیدا ہوئی کاش ہمارا بھی ذکر ایسا ہی ہوتا۔ بتائیے کوئی کہنے والا ہے کہ کاش سورہ منافقون میں ہم بھی ہوتے، کاش کافروں میں ہمارا نام بھی آیا ہوتا، کاش پہاڑ پر جانے والوں میں ہم بھی ہوتے، کاش رونے والوں میں ہم بھی ہوتے؟ کسی نے کہا نہیں کہا۔ تو یہ تذکرے کی ایک قسم ہے کہ اسے کوئی نہیں اپنانا چاہتا، لیکن جب خدا نے آئے تو دھی اتار دی وہ سب کو ذکر ہو گئی۔ ایسے بیت میں ہمارا نام بھی ذکر ہو، ہمارا ذکر بھی ہو جائے، ہم بھی شامل ہو جائے، تو ان کے تذکرے میں سب آنا چاہتے ہیں، ان کے ذکر میں کوئی نہیں جانا چاہتا۔ محمد ذکر سب کا آیا ہے مگر ہر ایک کا ذکر الگ الگ ہے۔ کوئی ذکر ایسا ہے جو ذکر مدح کا ہے، تعریف کا ہے، ثنا و صفت کا ہے، اور کوئی تذکرہ ایسا ہے جو مذمت کے لیے۔ دوارے محمد نے جو کارہا نمایاں انجام دیے پروردگار عالم نے اس کا ذکر کیا۔ دنیا کی برائیوں کا ذکر ہوگا مگر آل محمد کے فضائل کا ذکر ہے، کمالات کا ذکر ہے۔ یہ تو میں نے بات کو وضاحت کے لیے عرض کیا تھا، لیکن جو بات مجھے کہنا تھی اس پر توجہ کریں، اور وہ یہ ہے کہ آل محمد کا قرآن سے جو گہرا رشتہ ہے۔ دو باتیں میں نے کہی، قرآن نے کہا انہوں نے کیا، انہوں نے کیا، قرآن نے بیان کیا، نہیں یہ تیسرا مرحلہ بھی ہے۔ سب کے اچھے برے اعمال کا ذکر قرآن میں مل سکتا ہے مگر قرآن نے کبھی اپنے کو کسی کے ساتھ مربوط نہیں کیا۔ نہیں میں قیمتی بات گزارش کیا ہوں، کبھی قرآن نے اپنے کو کسی کے ساتھ مربوط نہیں کیا۔ یعنی اگر منافقوں کی مذمت کے لیے آیت آئی تو آیت نے یہ نہیں کہا کہ یہ منافق مر گیا ہم واپس جا رہے ہیں،
اور کہ میں کیا کہا؟ اگر کسی منافق کی برائی کے لیے آیت آئی تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ منافق مر گیا اب ہم جا رہے ہیں، یا اس نے نفاق چھوڑ دیا اب ہم جا رہے ہیں. نہیں، وہ تو آئے رہے گا. منافق مرے پیدا ہوتا رہے، جو اعلان ہو گیا وہ رہے گا. یہ امتیاز تنہا آل محمد کا ہے. تم صدقہ دیتے رہو گے، تم راز کی باتیں کرتے رہو گے، ہم ٹھہرے رہیں گے. تم عمل کرتے رہو گے، ہم ٹھہرے رہیں گے. اور جہاں تمہاری مناجات ختم ہو جائے گی وہی ہم اپنے حکم کو منسوخ کر دیں گے. ایسا کوئی نہ ملا کہ آیت اسی کے عمل کے ساتھ ساتھ چلتی رہے. عمل ہوتا رہے تو حکم آیت ٹھہرا رہے، عمل تمام ہو جائے تو آیت اپنے حکم کو واپس لے لے. یہ تنہا کردار علی تھا کہ جب تک علی عمل کرتے رہے آئے نجوا برقرار رہی. علی کا عمل تمام ہوگا، آئے نجوا کا حکم بھی تمام ہو گیا. ایک طرح پڑے محمد علیہ. یہ مناجات تمام ہو گئی، یہ تذکرہ تمام ہو گیا تو حکم بھی منسوخ ہو گیا. اب یہاں پر ایک بات میں آپ کے مزاج کے خلاف کرنا چاہتا ہوں. نعرہ صلوات. کہو صلوات بولو محمد. ایک فقرہ آپ اجازت دو، میں گزارش کروں، برا نہ مانیے. شاید ممکن خدا نہ خواستہ کسی کے مزاج کے خلاف ہو جائے. ہم نے تو آج تک یہی سنا کیا ہے نجوا مولائے کائنات کے کمال کا اعلان کرنے کے لیے آئی. یہ اللہ کا بندہ وہ ہے جو راہ خدا میں صدقہ دیتا جاتا ہے اور نبی سے بات کرتا جاتا ہے. اور جب ان کا صدقہ تمام ہو گیا، درہم و دینار ختم ہو گئے، مناجات ختم ہو گئی، راز کی باتیں ختم ہو گئی تو آیت نے اپنا حکم منسوخ کر دیا. تو ہم تو یہی جانتے ہیں اور ہمیشہ یہ سنتے رہے کیا ہے نجوا ایک طرفہ ہے، یعنی خالی علی کا ذکر ہے. لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو میں دیکھا نہیں ایسا تو نہیں، ایسا تو نہیں. اب آپ پڑھیے قرآن. قرآن مجید نے کیا کہا؟ ایمان والو اذا ناجیتم الرسول، جب پیغمبر سے نجوا راز کی باتیں کرنا ہو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو نبی سے راز کی باتیں کرنے سے پہلے صدقہ دینا. یہ پہلا حکم آیا. ابھی تو نہ کسی کے فضائل کا ذکر ہے اور نہ کسی کے مسائل کا ذکر ہے. ابھی تو حکم آیا ہے کہ ایمان والو اگر نبی سے بات کرنا ہو، راز کی باتیں کرنا ہو تو اپنے رازداری سے پہلے صدقہ دینا. اعلان ہو گیا، اب عمل ہوتا رہا. ایک وہ وقت آیا جو حکم آیت منسوخ ہوا، مگر جو حکم آیت منسوخ ہوا تو ذکر علی کر کے نہیں. پڑھیے گا قرآن. آیت کا حکم جب واپس لیا گیا تو ذکر علی کر کے نہیں. اب کیا کہا گیا؟ انہیں مخاطب بنایا گیا جن سے پہلے کہا گیا صدقہ دو اور نبی سے باتیں کرو. ارشاد ہوا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. ارے تم اتنی جلدی ڈر گئے کہ نبی سے راز کی باتیں کر کے صدقہ بھی نہ دے سکے. تم میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ اگر ان سے راز کی بات کرو گے تو صدقہ دینا پڑے گا، تو تم نے نبی کو چھوڑ دیا صرف اس لیے، اس خوف سے، اس ڈر سے کہ صدقہ دینا پڑے گا. تمہیں صدقہ عزیز ہو گیا. اور یہ کوئی حدیث نہیں ہے، روایت نہیں، کوئی تاریخ نہیں، یہ قرآن مجید ہے. تو قرآن مجید نے اس سے کچھ نہ کہا جس نے عمل کیا تھا. جنہوں نے نہیں کیا اس سے کہا کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ نجوا کرنے کے لیے تھوڑا صدقہ دے دو، یعنی ایک خرما دے کے نبی سے بات نہ کر سکے، ایک درہم دے کے نبی سے بات نہ کر سکے، ایک صدقہ دے کے نبی کے پاس نہ آ سکے. اتنی جلدی ڈر گئے کہ کہیں کچھ دینا نہ پڑے تو نبی کو چھوڑنا گوارا کیا، خرما دینا گوارا نہ کیا.
نبی کو چھوڑ دینا گوارا کیا، ایک درہم دینا گوارا نہ کیا، تو بات تنہا علی کے ذکر کی نہیں ہے۔ اب کون تھا پروردگار کو مشورہ دینے والا جو کہتا معبود اگر کسی بندے نے اچھا کام کیا تو اس کا ذکر کر، اب کسی کی کمزوری کو بے نقاب کرنے سے کیا فائدہ؟ جن بیچاروں نے عمل نہیں کیا ان کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ؟ جس نے کیا اسی کا تذکرہ ہوتا رہے، مگر خدا نے کہا نہیں، بات مکمل نہ ہوگی جب تک دونوں کردار سامنے نہ آ جائے۔ پہچانو وہ بھی تھا جس نے سارا سرمایہ دے دیا نبی سے بات کرنے کے لیے، وہ بھی تھے کہ جنہوں نے ایک درہم نہ دیا اور نبی کو چھوڑنا گوارا کر لیا۔ تو مجھے جملہ کہنے دیے، یہ تو اپنے اپنے موقع کی بات ہے۔ آج تم نے درہم کو عزیز کیا اور میرے پاس نہ آئے، یہ تمہارا وقت تھا کہ تم نے محفل کو چھوڑنا گوارا کیا، صدقہ دینا گوارا نہیں کیا۔ اب جو ہمارا وقت آئے گا تو ہم بھی آواز دیں گے، اب تشریف لے جائیے، اب آپ کو کوئی کام نہیں رہ گیا۔ یہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ نہیں، ذکر آ گیا کہ شب قدر کی مناسبت سے مجھے جملہ گزارش کرنا ہے، لہذا یہ تو سب جانتے ہیں اگرچہ معاملات بہت وسیع ہو گئے لیکن کم سے کم اتنا ہے کہ جس نے سرکار دو عالم کی محفل میں آ کے حضور کی زیارت کر لی وہ سرکار کا صحابی ہو گیا۔ کوئی کتنا ہی بڑا صاحب ایمان ہو جائے اگر زیارت نہیں کی تو ابھی اس کی صحابیت زیر بحث ہے۔ ہم آپ کچھ بھی ہو جائیں صحابی نہیں، اور جنہوں نے حضور کے آگے دیکھ لیا 2 منٹ کے لیے آگے بیٹھ گئے ہو گئے، غور کریں آپ، تو مجھے لفظ کہنا پڑتا ہے یہ سرکار کیا اعلان کر رہے؟ قرآن نے کہا نبی سے بات کرنا ہو صدقہ دو چلے آؤ، کوئی مقدار معین نہ شفیع نہ دینار نہ درہم، کچھ نہیں، کچھ دو چلے آؤ۔ اس چلے آنے کا نام ہی صحابیت ہے۔ اس حضور کے پاس آگے بیٹھ جانے کا نام بھی صحابیت ہے۔ ارے اعلان ہو گیا کچھ دے کے چلے آؤ، یہ کچھ میں گنجائش اسی لیے رکھی گئی تاکہ آزما لیا جائے کہ کون اپنی صحابیت کی کتنی قیمت لگاتا ہے، کون اپنی بزنشینی کی کتنی قیمت لگاتا ہے۔ کوئی 10 درہم دے کے آئے تو اس کے معنی اس کی نگاہ میں نبی کی بز میں آنا 10 درہم کے برابر ہے۔ کوئی 100 دے کے آئے تو 100 کے برابر ہے، کوئی 1000 دے کے آئے تو 1000 کے برابر ہے۔ کسی کے بعد جتنا تھا سب دے کے آئے، اس کے معنی کی قوت میں پیغمبر میں آنے کی قیمت جانتا ہے، اور کوئی نہ کچھ دے نہ آئے تو عقیدو جو خود ہی اپنی کوئی قیمت نہ لگائے، اب بتاؤ ہم ان کی قیمت کہاں لگانے چاہیے؟ محمد وآل محمد۔ اب یہ ذکر آ گیا ہے مگر اب پیغمبر تو نہیں رہ گئے بظاہر دنیا میں، بس میں پیغمبر بھی نہیں رہ گئی، نجوہ بھی نہیں رہ گیا، آیت نجوہ کا حکم بھی نہیں رہ گیا۔ آیت تو ہے، حکم آیت نہیں ہے، وہ سب ختم ہو گیا مگر مسلمان زندہ رہ گئے اور امتحان باقی رہ گیا۔ مسلمان بھی رہ گیا اور امتحان بھی رہ گیا۔ کل نبی کی بز میں امتحان ہو رہا تھا، یہاں آنا ہے تو نجوہ کرو، نجوہ کرنا ہے صدقہ دو، تب آؤ میرے سامنے۔ اللہ نے اس حکم نجوہ کو اور اس حکم صدقہ کو تو منسوخ کر دیا، مگر ایک لفظ یاد رکھیے گا، پروردگار عالم نے پیغمبر کی محفل میں آنے کا صدقہ تو رکوا دیا مگر حکم صدقہ نہیں روکا۔ نبی کی محفل میں آنے کے لیے اب صدقے کی کوشش جس کا بھی چاہ پھر مثل ضامن ہر بے روایت چلا جائے، حکم میں آئے منسوخ ہو گیا ہے، مگر اسلام میں حکم صدقہ کل بھی اسی لیے آیا تھا تاکہ آزما لیا جائے دنیا کتنی عزیز ہے اور مذہب کتنا عزیز ہے، اور آج بھی حکم صدقہ اسی لیے باقی رہ گیا تاکہ قیامت تک ہر مسلمان کے امتحان ہوتا رہے
کتنا دین عزیز ہے اور کتنا پیسہ عزیز ہے. ہمارا بھی امتحان ہوتا ہے، آپ کا امتحان ہوتا ہے، ہر دور میں امتحان ہوتا ہے اور ہر برکت موقع پر امتحان ہوتا ہے. یہی وجہ ہے. آپ کتابوں پڑھیں، خوشی کی تاریخ آئی، کہا کہ عمل خیر کرو، غسل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو اور صدقہ دو. غم کا موقع آیا، صدقہ دو، تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ کتنی قربانی دے کے خوشی کو اپنا سکتے ہو، کتنی قربانی دے کے غم کو گلے لگا سکتے ہو. لہذا حکم صدقہ کل بھی تھا اور آج بھی باقی ہے. کل بھی عمل کرنے والے تھے اور آج بھی عمل کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ عمل کرنے والے رہیں گے. مگر جس لفظ کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسے یاد رکھیے گا، کل کوئی عمل کرنے والا رہا ہو یا نہ رہا ہو، مگر علی نے عمل کیا تھا. کل جب صدقے کا حکم آیا تو کوئی عمل کرنے والا نہ رہا ہو، مگر علی نے عمل کیا تھا. تو آج بھی یہ معیار یاد ہے کہ کوئی عمل کرے یا نہ کرے، مگر علی والوں کی ذمہ داری ہے کہ کردار علی کو زندہ رکھیں. صلوات علی محمد و آل محمد. ورنہ یہ بے غیرت دنیا یہ عمل کیا کرے گی؟ اس سے تو کسی کا عمل بھی گوارا نہیں. میں نے بعض بہت بڑے بڑے جلیل القدر یا ذلیل القدر اہل علم کے بیانات دیکھے. ایک صاحب جو اپنے خیال میں یا اپنی قوم میں بہت بڑے جلیل القدر عالم ہوئے، مگر بات سے معلوم ہے کہ جلیل القدر تو نہیں ہے، مگر ذلیل القدر ضرور ہے. فرماتے ہیں ان بیچاروں کو دیکھو، ایسے علی سے وابستہ ہو گئے، ایسے علی کو قربان ہو گئے، ایسا عشق علی ان کے دل میں پیدا ہو گیا کہ ان کی سمجھ میں علی کا ایک بھی نہیں آتا. سنا آپ نے؟ یہ ہمارے یہاں پر ہے. ہم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ علی کے عشق میں ایسے دیوانے ہو گئے کہ اچھے برے کا امتیاز ہی نہیں رہا. میں جان کے اچھائی کیا، میں جان برائی کیا. علی کے ہر عمل کو اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ بہت سی خرابیاں ہیں. پوچھا بھائی خرابی کیا ہے؟ کہ یہی دیکھ لیجیے، آئے نجوا آئی، نبی سے باتیں کرنا ہو تو صدقہ دو. ایک دینار رکھے ہوئے تھے، جلدی سے گئے، اس کو بنایا، سرو کیا، 10 درہم بنا لیے. ایک درہم دیا نبی کے پاس، ایک درہم دیا نبی کے پاس، ایک درہم، بار بار جلدی جلدی گئے آئے. اتنی جلدی کاروبار تمام کر دیا کہ آئے چلی گئی. محمد و آل محمد صلوات. ایک درہم روز دیتے، ایک درہم آج، ایک کل، ایک پرسوں، تو کم سے کم 10 دن تک عائد رہتی. ہم کو بھی کچھ سوچنے کا موقع ملتا، جائیں نہ جائیں، بات کریں نہ کریں، کیا کریں، درہم دیکھیں، نبی کو دیکھیں، کچھ کرتے. یہ تو انہوں نے جلدی جاتی اور آئے چلی گئی. نتیجہ کیا ہوا؟ آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ جن کے پاس تھا ان کو حسرت رہ گئی، حسرت رہ گئی کہ تھوڑی دیر عائد رہ جاتی تو ہم بھی 2-4 دینار دے کے اور نبی کے پاس چلے جاتے، مگر ان کی جلدی کی وجہ سے. تو آپ نے کیا کام کیا؟ جو پیسے والے تھے ان کا بھی دل دکھایا. سنا آپ نے؟ ہاں، ہم کو مشورہ دیا اس کیلی میں دیوانے نہ ہو جائیے، سمجھیے. ہم سمجھنے بیٹھیے، سمجھائیے کہ ایسی چلتی کی علی نے کہ جو پیسے والے تھے ان کا بھی دل دکھایا کہ ان کو موقع ہی نہ ملا، ورنہ وہ دینار دے کے جاتے تھے ہم جائیں. اور جو غریب تھے ان کا بھی دل دکھایا کہ کاش ہمارے پاس بھی 2-4 درہم ہوتے اور ہم بھی صدقہ دیتے، ہم بھی حضور سے باتیں کر لیتے.
اگر ایک آدھ 2-4 مہینہ آیت رہتی، یہ بیچارے جاتے محنت کرتے مزدوری کرتے، ایک آدھ درہم جماتے، ایک آدھ فقیر کو دیتے اور چلے جاتے باتیں کرتے، مگر اتنی جلدی کاروبار ہو گیا، اتنی جلدی کاروبار ہو گیا کہ امیروں کا دل بھی دکھ گیا اور غریبوں کو بھی تکلیف ہوئی، یہ کوئی کارنامہ ہوا اور کیا آپ نے یہ ہم کو سمجھایا، سمجھو معاذ اللہ یہ علی کے عمل کی کمزوری تھی، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ سمجھو بڑا کمال کیا، انہیں ٹائم دینا چاہیے تھا، دوسروں کو چانس دینا چاہیے تھا، موقع دینا چاہیے تھا، دیکھتے وہ لوگ کیا کاروبار انجام دیتے ہیں، آپ نے اتنی جلدی کی سارا کاروبار معطل ہو گیا کیا، امیروں کا دل بھی دکھ گیا، غریبوں کا دل بھی دکھ گیا اور آئے چلی گئی۔ تو میں تو جواب کی تیاری ہی کر رہا تھا، مگر خدا بھلا کرے وہ بھی انہیں برادری کا عالم تھا جس کا جملہ میں دوہرا رہا ہوں، وہ بھی انہیں برادری کا عالم تھا، اسے کیا خبردار ہم علی کو کیا سمجھتے ہیں کیا نہیں سمجھتے وہ ہمارا ایمان ہے، ہم پہلا سمجھے چوتھا سمجھے آخری سمجھے وہ تو ہمارے عقیدے کی بات ہے، مگر ایسی محمد بات ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا تو کام کی قدر کرو، کسی کے اچھے کام کو برا کہنا یہ کہا کہ تو مندی ہے، کس کا دل تو گیا، پیسے والوں کا دل تو گیا تو کل بات گھر سے نکلے کیوں نہیں؟ نہیں توجہ کریں، اس نے بڑے جلال سے بات کہی ہے، اس کی بات یاد رکھیے گا، اس نے کیا خبردار کردار علی کو اعتراض نہ کرنا، تو کہ تو علی نے رئیسوں کا دل دکھا دیا، اگر پیسہ رکھے بیٹھے ہوئے تھے تو نالائق گھر سے نکلے کیوں نہیں، صدقہ دیا کیوں نہیں، نبی کے پاس آئے کیوں نہیں، اور کہتے ہو غریبوں کا دل تو گیا، غریبوں کی جیب سے کیا گیا، دیکھو کیا غریبوں کی جیب میں کیا گیا، اگر نبی نے کیش لیا ہوتا تو لے کے جیب میں رکھ لیتے، اللہ نے صدقہ دلوایا تھا، غریبوں کی تو جیب بھری جا رہی تھی، محمد و آل محمد، ان کا دل کس بات میں دکھ رہا تھا، انہیں کیا تکلیف ہو رہی تھی، صدقہ ہی تو نکل رہا تھا، جو صدقہ جائے گا کہاں جائے گا، نہ علی کی جیب میں جائے گا نہ نبی کی جیب میں جائے گا، اور یہ تھی بلاغت قرآنی، یہ نہیں کہا کہ نبی سے بات کرنا ہو تو تحفہ دو، ہدیہ دو، نذرانہ دو، ایسا نہ ہو کہ نبوت پر ملوکیت کا الزام آ جائے اور کہتے دنیا کہ نبی نے شہنشاہی کا ٹیکس لگا دیا ہے، اسی لیے نذرانے کی بات نہیں کی، صدقے کی بات کی، بات ہم سے کرو گے جیب ان کی بھرے گی، بات ہم سے کرو گے پیسہ انہیں ملے گا، اب نبوت نبوت رہے گی، ملوکیت نہیں بن سکتی ہے، اعتراض کرے محمد والی، لہذا کسی کے جو دکھانے کا سوال ہی جس میں حوصلہ تھا میدان میں آیا ہوتا، عمل کیا ہوتا، تو میرے جواب سے پہلے اسی مرد مسلمان نے جواب دے دیا تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک جملہ میں بھی اس مقام پر کہنا چاہتا ہوں، ذکر آ ہی گیا ہے اور یہ جملہ بھی قابل توجہ ہے، آپ تو ساری بات علی کے بارے میں کر رہے ہیں، علی نے جلد بازی سے کام لیا، علی نے جلدی کی، علی نے جو چاہے کیا، اچھا کیا برا کیا، خدا کو کیا ہو گیا تھا، غور کرے آپ، یہ بڑی کانٹے کی بات ہے اور ایمان کی بات ہے، علی نے جلدی کی، دیر کی، درہم دیے، پانچ دیے، کیا کیا، گھر سے باہر نکلے یا دروازے سے واپس چلے آئے، یہ تو ان کا کام تھا، اچھا کیا برا کیا، وہ جانے ان کا کام جانے، یہ خدا کو کیا ہو گیا کہ جیسے ان کا درہم ختم ہوا ویسے خدا نے حکم ہی منسوخ کر دیا، ارے خدا کو تو امیروں کا خیال کرنا چاہیے تھا، خدا کو تو غریبوں کا خیال کرنا چاہیے تھا، خدا کو کسی کا خیال کرے گا، تو تمہارے کہنے سے میں یہ سمجھا کہ خدا کی نگاہ میں نہ کسی فقیر کی کوئی قیمت ہے نہ کسی امیر کی کوئی قیمت ہے، جو قیمت ہے وہ اس کے فقیر کی، ہمارے امیر کی،
پروردگار کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. خدا ذمہ داری سے کام نہیں لیتا ہے کہ ان کے حق میں کوئی الگ فیصلہ کرے، ہمارے آپ کے حق میں کوئی الگ فیصلہ کرے. پروردگار عالم بہتر جانتا ہے. اور اسی نے حکم آیت کو منسوخ کر دیا تو ہم آپ کون بولنے والے؟ اللہ کی کوئی مجلس مشاورت بھی نہیں ہے کہ جائیں علماء کو بھیج دیا جائے مشورہ دینے کے واسطے کہ کب آیت آئے کب نہ آئے، کتنی دیر رہے، کب منسوخ ہو جائے. اگر چاندی مشورے ہیں مگر اس کا فائدہ کیا؟ خدا کیا کسی کے مشورے کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہم خدا ہیں، تم نہیں ہو. ہم خالق و مالک ہیں، تم نہیں ہو. ہم سب کو پہچانتے ہیں، تم ہمیں کیا پہچانواؤ گے؟ تم نہیں پہچانتے ہو. تم پہچان دو، یہی کافی ہے. پروردگار عالم نے کچھ سمجھ کے حکم نازل کیا تھا، کچھ سمجھ کے حکم واپس کیا ہے. خدا بہتر جانتا ہے آپ کون فیصلہ کرنے والے. تذکرے کو تمام کرتے ہوئے آخری جملہ سنیے اور بات میں مکمل کر دوں. اب میں مولا سے پوچھتا ہوں، حضور آپ کے پاس 1 دینار تھا اور کوئی پابندی نہیں کتنا دیا جائے گا. آپ گئے، آپ نے دینار کو 10 درہم بنایا. 1 درہم دیا آئے، 1 درہم دیا آئے. یہ 10 دفعہ کیوں؟ اگر آپ دینار ہی دے دیتے کسی غریب کو تو کیا یہ صدقہ قبول نہ ہوتا؟ کیا یہ عمل قابل قبول نہ ہوتا؟ یقیناً قابل قبول ہوتا. تو آپ نے دینار ہی دے دیا ہوتا. کیا یہ تمہارے سامنے بعد میں آئے ہیں، ہماری نظروں میں پہلے تھے؟ سمجھ گیا؟ یہ تمہارے سامنے بعد میں پیدا ہوئے ہیں. اعتراض کرنے والے ہماری نظر میں پہلے تھے. اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ جب میرا عمل ختم ہوگا حکم آیت منسوخ ہو جائے گا. لیکن اگر یہ ایک ہی مرتبہ میں کام ختم ہو جائے تو انہیں واقعی کہنے کا موقع مل جائے گا کہ دوسروں کو موقع نہ ملا. اس لیے بار بار بس میں پیغمبر سے نکل کے گیا کہ جس کو آنا والا جاؤ اب آ جاؤ. جب میں نے 10 دفعہ موقع دیا تب تو کوئی عمل کرنے والا پیدا نہیں ہوا. اب اس کے بعد کیا چلو زندگی بھر کا موقع دے دیا جائے. وہ خدا سے مانگو. خدا جب مہلت دینے پر آ جائے گا تو اتنی مہلت دے گا جتنی کسی کو نہیں دی. ہاں سب سے زیادہ مہلت دے گا. لیکن جتنا موقع ممکن تھا میں نے موقع دے دیا. لہٰذا مولا کائنات نے 10 درہم بنا کے کاروبار اس کو رائے خدا میں دیا اور آئے. لیکن جو نقطے کی بات از کرنا ہے اور افسوس کی وقت تمام ہو گیا، اس لیے کہ بہرحال میں چاہتا ہوں کہ زیادہ زیادہ وقت محفوظ رہے آج کی شب کے اعمال کے لیے. اور میں انشاءاللہ اس تذکرے کو کل آپ کے سامنے گزارش کروں گا. شاید میرے بہت سے سننے والے یا شاید کہ اکثریت کو حضرات کی ہو جنہوں نے یہ تو برابر سنا ہے کہ مولا نے 10 درہم دیے ایک ایک کر کے اور نبی سے باتیں کی، مگر کیا باتیں کی اس کا ذکر نہیں آتا ہے. میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں گزارش کروں گا کہ پہلی مرتبہ آئے تو کیا بات کی، دوسری مرتبہ آئے تو کیا ذکر ہوا، تیسری مرتبہ آئے تو کیا بات کی. تاریخ میں تذکرہ بھی محفوظ ہے. یہ تذکرہ محفوظ نہیں. میں کہ لفظ واپس لے لیتا ہوں، غلطی سے میری زبان سے لفظ نکل گیا. تاریخ میں تذکرہ محفوظ نہیں ہے. میری زبان سے نکل گیا کہ تاریخ میں یہ تذکرہ محفوظ ہے. تذکرہ محفوظ ہے مگر تاریخ میں نہیں ہے. تاریخ میں وہی تذکرے محفوظ ہوتے ہیں جن کا کوئی گواہ ہوتا ہے، جن کا کوئی مورخ جاننے والا ہوتا ہے. جو 2 ہی آدمیوں کے درمیان کی بات ہے، اہل تاریخ کیا جانیں گے؟ وہ تو یا نبی والے بتائیں گے یا علی والے بتائیں گے. اس لیے مورخ کو حوالہ نبی کے باتیں کیا ہو گئی، مگر امام نے راز واضح کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے خالی گئے ہوں گے بیٹھ کے چلے آئے ہوں گے. ایک بات کرے محمد و آل محمد. تو جن کو کلام صادق پر اعتبار ہے وہ سمجھیں کہ کیا باتیں ہوئی، اور جن کو نہیں اعتبار ہے اتنا تو سمجھے کہ 10 مرتبہ کے کچھ راز کی بات کی. اس لیے بیٹھنے کی بات نہیں ہے، نجوا راز کی بات. تو کچھ تو راز کی بات ہوئی ہوگی جو بات بھی ہوئی ہو.
میں تو نہیں جانتا اور کوئی مورخ نہیں جانتا، جو بات ہوئی ہو، مگر ہوئی اور ایک نہیں، کم سے کم 10 باتیں، 10 مرتبہ کم سے کم علی و نبی میں 10 باتیں ہوئی اور راز کی باتیں ہوئی. تو یہ میرا جملہ اسے ہمیشہ یاد رکھیے گا اور جہاں چاہیے نقل کیجیے گا. کسی مسلمان کو یہ کہنے کا حق ہو یا نہ ہو کہ میرے پاس نبی کا کوئی ایسا علم یا ایسا راز ہے جو دوسرے کے پاس نہیں ہے. کسی کو یہ کہنے کا حق ہو یا نہ ہو، مگر علی کو یہ کہنے کا حق ہے. اسے سب جب محفل میں آئے تو کوئی نہ کوئی رہا. غور کی میں نے کیا کہا؟ سب جب بند پیغمبر میں آئے تو کوئی نہ کوئی رہا. آپ سے کہا تو ہم نے سن لیا، ہم سے کہا تو آپ نے سن لیا، مگر یہ 10 مرتبہ جو علی آئے تو اس وقت کوئی نہیں تھا. تو مسلمانوں کم سے کم 10 باتیں جب علی کہے تو ان کی تردید نہ کرنا، اسے کہ ان کے تنہا رازدار علی ہے. میرا عزیزوں میں جملے کی قیمت پہچانو، کم سے کم 10 باتیں علی کی قابل و قبول ہوگی کہ جن میں ان کا رازدار کوئی نہیں ہے. حیرت کی بات ہے جو ہمیشہ دوسروں کے سامنے آئے ان کے پاس انوکھی حدیث مل گئی. جو ہمیشہ دوسروں کی موجودگی میں آتے رہے ان کو ایسی حدیث مل گئی کہ جس کا کوئی گواہ نہیں ہے اور ساری امت نے مان لیا. کوئی نہیں پوچھنے والا کہ نبی نے آپ سے کس دن کہا تھا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، آپ تو نجوہ میں گئے کہ نہیں گئے؟ اور جب آپ گئے تو ہم تو خود ہی موجود تھے، ہمارے سامنے تو کبھی کہا نہیں. تو جو کبھی اکیلے میں نہ آئے اس کی اکیلی بات مان لی جائے، اور جو 10 مرتبہ نبی و تنہائی میں بات کرے اس کی کوئی بات اسلام میں قابل قبول نہ ہو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب میں گزارش کروں گا وہ علوم، وہ حقائق و معارف جن پر نبی اور علی میں گفتگو ہو رہی تھی، اور جس راز کو لینے کے لیے مولا کائنات نے یہ قربانی دی ہے. تو علی اور قرآن کا رشتہ اتنا مضبوط نہیں یفترقا، یہ الگ نہیں ہو سکتے. علی اور مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. ابتدا دیکھی آغوش پیغمبر میں آیا قرآن، ساری حیات دیکھی عمل ابن قرآن، قرآن مجید کی آیات پر عمل. بڑا فرق ہے اس عمل قرآن میں جو ہم کرتے ہیں اور اس عمل بالقرآن میں جو علی نے کیا. ہم شب قدر میں خالی قرآن کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ دونوں کو تو یہ بھی خبر نہیں جو صفا کھلا ہوا ہے جو جنت دکھی ہے جاننا. اس میں آیت رحمت ہے یا آیت عذاب؟ ہمارا عمل قرآن اتنا ہی ہے کہ بند کر کے سر پر رکھ لیں. یہ بہت بڑی بات. کبھی قرآن کھولا سامنے آ گیا کبھی بند کیا سر پر رکھ دیا. یہ ہے ہمارا عمل قرآن جو سال میں 3 دن ہوتا ہے یا 4 دن ہوتا ہے. مگر یہ عمل قرآن نہیں. جو عمل قرآن امتیاز ہے حیات آل محمد کا، وہ عمل بالقرآن ہے. ساری حیات آیات قرآنی پر عمل، ساری حیات قرآنی احکام پر عمل. جو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا آل محمد نے اپنے عمل سے اس کو مجسم بنا دیا. کون سی آیت قرآنی ایسی ہے اور کون سا حکم پروردگار ایسا ہے جس پر اہل بیت نے عمل نہ کیا؟ حد یہ ہے کہ اگر میدان جنگ میں نہ جانے والے مسلمانوں کو دیکھ کے پروردگار عالم نے کہہ دیا پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ ان کو یہ غلط خیال ہو گیا ہے کہ دین ان کے بغیر زندہ نہ رہے گا. ان کو سمجھا دیا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. ان سے کہیے اگر تم اپنے گھروں میں رہ جاؤ تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. جن کے لیے شہادت لکھ دی گئی ہے وہ اپنے مقتل تک جائیں گے. جن کا مقدر شہادت ہے وہ اپنی قتلگاہ اور اپنے آرام گاہ تک جائیں گے. قدرت کو اعتماد ہو صاحبان کردار پر جو مقتل کی طرف جاتے ہیں.
جو قتلگاہ کی طرف جاتے ہیں، تو یہی وہ منظر تھا جو آل محمد کی حیات میں دیکھا۔ آج نافہم یہ کہتے ہیں اگر یہ معلوم تھا کہ مسجد میں قاتل ہے، مسجد میں قاتل ہے تو نہ گئے ہوتے، کیا مسجد میں نماز پڑھنا واجب ہے؟ نماز تو گھر میں بھی ہو جاتی ہے۔ اور اگر چلے ہی گئے تھے تو قاتل کو نہ جگایا ہوتا، کیا قاتل کو ہوشیار کرنا واجب ہے؟ یعنی ہر اعتراض کے پیچھے وہی بزدلی کام کر رہی ہے۔ کیا ترکیب ہوتی کہ جان بچ جاتی، مسجد نہ جاتے جان بچ جاتی، قاتل کو نہ جگاتے جان بچ جاتی، نماز نہ پڑھتے جان بچ جاتی، نماز نہ پڑھاتے جان بچ جاتی۔ ہر جگہ مسلمان کو ایک فکر ہے علی کی جان کیسے بچ جاتی ہے، اور علی کو ایک فکر ہے میرا ایمان کیسے بچے گا، میرا اسلام کیسے بچے گا، میرا دین کیسے بچے گا، میرا مذہب کیسے بچے گا۔ جان بچانے کی فکر تمہیں ہے، ایمان بچانے کی فکر انہیں ہے۔ اللہ نے کہا ایسے بندے ہیں جن کا مقدر ہے شہادت، وہ اپنے مقتل کی طرف جائیں گے۔ 19ویں ماہ رمضان کی صبح، بس میں بیان کو آخری منزل تک لے آیا۔ ایک جملہ فقط اشارے کے طور پر عرض کرتا ہوں، اور یہیں سے سلسلہ مسائل۔ مولانا شبلی نے جو ہجرت کا واقعہ نقل کیا تو اتنا اعتراف کیے بغیر نہ رہ گئے۔ یہ شیر خدا کا کمال تھا کہ ہجرت کی رات نبی کے بستر میں سو گئے، اس لیے کہ اس بستر کو بستر نہ کہو۔ ہجرت کی رات نبی کا بستر بستر نہیں تھا، یہ مقتل تھا۔ بستر پر سونا سب کو آتا ہے، مقتل میں سونا شیر خدا کا کام ہے۔ تو 19ویں ماہ رمضان کی صبح علی مسجد نہیں جا رہے تھے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں جانتے ہیں کہ آج اسے میرا مقتل بننا، آج یہاں میرا خون بہنے والا ہے۔ اپنے علم سے جانتے ہیں، نبی کے ارشاد سے جانتے ہیں، سرکار کی خواب سے جانتے ہیں، جبریل کی آواز سے جانتے ہیں، مرغابیوں کے دام تھامنے سے جانتے ہیں، زنجیریں در کے روکنے سے جانتے ہیں۔ کتنے آثار ہیں علم امامت کے علاوہ جو سب بتا رہے ہیں یہ مسجد بھی ہے اور مقتل بھی ہے، مگر جا رہے ہیں۔ مذہب انہی کے سہارے زندہ ہے جو مقتل کو مقتل پہچان کے جاتے ہیں۔ آئے اپنے فریضہ ہدایت کو ادا کیا، کوفے کو بیدار کیا، قاتل کو بیدار کیا، مسلح پر آئے، عبادت الہی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب موقع نہیں ہے ورنہ میں جملہ کہتا، مگر اسی جملے کو آپ بطور مسائل کھل لیں اور میں مجلس تمام کر دوں۔ کیا دنیا میں کوئی پہچانے گا علی کو؟ کیا دنیا قدر علی کو پہچانے گی؟ قاتل سے پوچھو علی کیا ہے؟ علی کی ہمت، علی کی شجاعت، علی کی طاقت۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، آل محمد پر 2 مرتبہ تلوار چلی، ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں باپ پر، اور ایک مرتبہ کربلا میں بیٹے پر۔ ان کا سر اقدس وہاں زخمی ہوا، ان کا سر اقدس یہاں سجدے میں کٹ گیا، مگر دونوں جگہ قاتلوں نے حملہ کرنے کے لیے سجدے کا انتخاب کیا۔ اب یہ جملہ میں وضاحت نہیں کروں، آپ سوچئے گا، اگر کردار آل محمد پہچاننا ہے، قاتل بھی خوب پہچانتے ہیں۔ شمر نے بھی سجدے کا انتخاب کیا اور ابن ملجم نے بھی سجدے کا انتخاب کیا، اس لیے دونوں جانتے ہیں کہ سجدہ ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں آل محمد کے ہاتھ پابند ہو جاتے ہیں۔ نہیں سوچا آپ نے میں نے کیا کہہ دیا؟ قیام میں ہاتھ آزاد رہتے ہیں، رکوع میں ہاتھ آزاد رہتے ہیں، جانتے ہیں جب تک ان کے ہاتھ آزاد رہیں گے کوئی ان کا سر قلم نہیں کر سکتا، کوئی ان کا گلا نہیں کاٹ سکتا۔ اس لیے انتخاب سجدے کا ہوا۔ سجدہ وہ جگہ ہے جہاں ہاتھ آزائے سجدہ میں شامل ہے۔ اللہ کیا حیبت ہے، قاتل لڑ رہے ہیں، ظالم لڑ رہے ہیں، جب سجدے میں سر رکھ دیا اب ہر ایک میں ہمت ہے،
اور سجدے میں سر رکھ کے آواز دے رہے ہیں اب یہ سر ہم نے اللہ کی نظر کر دیا. زخمی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں, سر کٹ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے. دونوں کے قاتل آئے تو سجدے میں آئے, مگر ہاں اتنا فرق باقی رہ گیا. علی کے سر پر تلوار چلی تو سر زخمی ہو گیا, سر دوبارہ ہو گیا, مغز سر دوبارہ ہو گیا, مگر سر اٹھنے کے لائق رہ گیا, سر اٹھنے کے قابل رہ گیا. مولا نے سر اٹھایا, سر اٹھا کے آواز فزت رب الکعبہ, پروردگار کعبہ کی قسم علی کامیاب ہے. یہ علی بے شک آپ کامیاب ہیں, آپ نے اپنی کامیابی کا اعلان کر دیا. مگر مولا آپ نے جو زخم کھایا, آپ نے جو زخم کھایا اس کے بعد سر اٹھانے کی طاقت رہ گئی, مگر اس عبادت کو مکمل کیا. آپ کے فرزند کربلا کے میدان میں جب سر سجدے معبود میں رکھا تو میں حسین نے سر نہیں اٹھایا, سر نہیں اٹھایا. یہ سر اٹھا تو کیسے اٹھا, وہ آخری منزل ہے. علی نے سر خود اٹھایا, منادی نے آواز دی علی مارے گئے, بیٹے آئے, مسجد میں باپ کو زندہ دیکھ لیا تو آواز تو یہی تھی قتل علی المرتضی, علی مرتضی قتل ہو گئے. مگر مولا حسن, بولنے والوں میں تمام کر میں مولا حسن, مولا حسین, شہزادی زینب, ام کلثوم, اے اہل بیت, اے اہل حرم, یہ آپ کا مقدر تھا کہ قتل علی کی آواز سنی اور اس کے بعد بیٹوں نے باپ کو زندہ دیکھ لیا. قتل علی ان کی آواز خدا میں گونجی اور بیٹوں نے مسجد میں آ کے باپ کو زندہ دیکھ لیا اور بیٹیوں نے گھر میں باپ کو زندہ دیکھ لیا. مگر جب کربلا میں آواز گونجی اللہ قتل الحسین تو کیا بیٹے نے دیکھا اور کیا بیٹی نے دیکھا. بڑے جملہ بیٹے نے دیکھا, اٹھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے, خیمے کا پردہ اٹھا. اب جو نظر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا نیزے پر باپ پر سر, السلام علیکم یا عبد اللہ, بابا یتیم بیٹے کا سلام لے لو بابا, نہیں اولاد والوں میں سن سکو گے. بیٹے نے دیکھا تو سر دیکھا, جسم نہ دیکھا, اور بیٹی نے دیکھا تو شام غریبہ کے سناٹے میں ایک لاچے سے آگے لپٹ گئی. اے سکینہ کیسے پہچانا, اس جسم پر تو سر نہیں ہے. کب کی اماں اس گردن سے آواز آئی, آ سکینہ, آ میری لاڈلیا, تیرا باپ تیرا انتظار کر رہا ہے. خودی اماں, بابا نے کہا سکینہ چاہنے والوں تک میرا سلام پہنچانا اور کہنا چاہنے والوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. مجھے زیر